بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں ایک اہم بحث جو اکثر یہاں جاری رہتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی اسٹیٹ، کیا کوئی حکومت، کیا کوئی ملک کی جو اسٹیٹ ریاست ہے وہ اس کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ اشخاص کے یا لوگوں کے جو ذاتی املاک ہیں، ان کی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہیں، ان پر زبردستی قبضہ کر لے، اور وہ خواہ کسی بھی مصلحت کے تحت کیوں نہ ہو۔ یعنی اسٹیٹ کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑی مصلحت کو بھی سامنے رکھ کر کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی شخص کو اس کی ذاتی املاک سے ڈسپوزیس کرے، اس کی ذاتی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے لے۔ تو قرآن مجید سے اگر ہم اس سوال کے جواب کا مطالبہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جواب بالکل نفی میں ہے۔ قرآن مجید میں یہ معلوم ہے کہ جب مشرکین عرب کو یہ کہا گیا کہ وہ ان کے سامنے اگر زندہ رہنے کی کوئی صورت ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ اسلام لائیں، یعنی اپنے جو عقائد ہیں، جو ان کے مشرکانہ عقائد ہیں، ان سے وہ توبہ کریں، یعنی اسلام لے کے آئیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اور قرآن مجید کے جو اپنے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ گویا کہ ان کو مخاطب کر کے کہا گیا، یعنی زمانہ رسالت کے مشرکین کو کہا گیا کہ اگر آپ توبہ کر لیں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر ایک اسلامی ریاست کے پاس ہرگز کوئی حق نہیں ہے کہ اس سے مزید کوئی مطالبہ وہ آپ سے کرے۔ چنانچہ اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرکین عرب کے بارے میں جب یہ سارا معاملہ قرآن مجید میں اس طرح زیر بحث آیا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ جب مطالبہ ان کے سامنے رکھا اور یہ شرائط پیش کی کہ اگر وہ شرائط پوری کر دیں گے تو پھر خود قرآن یہ کہتا ہے کہ فخلوا سبیلہم، ان کی راہ کو چھوڑ دیا جائے گا، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا پھر مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو اس دور میں وجود میں آئی، پھر ان سے کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کیا جائے گا، ان کی ذاتی املاک کو ہرگز کوئی تعرض ان سے نہیں کیا جا سکتا، ان کو اس سے چھینا نہیں جا سکتا۔ اور یہی بات خود پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں معلوم ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمائی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن یعنی یوم النحر، تمہارا یہ مہینہ یعنی ذو الحج کا مہینہ، اور تمہارا اس شہر یا تمہارا یہ شہر جو ام القریٰ یعنی مکہ کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ زمانہ رسالت کے مشرکین کو سامنے رکھ کے نصیحت کی گئی اور بتایا گیا کہ ان سے ہرگز کوئی سے مزید مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں اس کی اجازت نہیں تھی اور ان کے مخاطبین بھی وہ مشرکین تھے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہی شرائط پوری نہیں کریں گے تو ان کے لیے موت مقدر ہے، تو چنانچہ ان کے بعد جو ریاستیں وجود میں آئیں گی یا ان کے تدبر میں جو بعد میں ریاستیں بنیں گی ان کے لیے حکم بدرجہ عتم ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ اسلام نہیں لاتے یا یہ شرائط پوری نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا۔ وہ زمانہ رسالت ایک خاص قانون تھا جو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اسی کی توسیع کرتے ہوئے، اسی کی اشتراک علت ہم اگر دیکھیں اس پورے حکم کا تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہم تعرض بالکل نہیں کر سکتے، یعنی ان کی جانوں کے ساتھ، یا یہ جو قانون رسالت ہے وہ اس کا اطلاق سر مشرکین عرب کے ساتھ تھا۔ تاہم یہ جو شرائط ہیں جیسے کہ ان کے لیے موجود ہیں، بدرجہ عتم بعد کی ریاستوں کے لیے ویسے ہی موجود رہیں گی، اس لیے کہ بعد کے ریاستوں کے جو افراد ہیں ان سے ہرگز یہ قانون تعرض نہیں کرتا یا قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کہ وہ لازماً ایمان لے کے آئیں۔ ان کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تو اپنے جو بھی وہ ایمان جس مذہب پہ بھی رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں گے، تاہم وہ پھر مسلمانوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسلام لانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے شہریوں کے حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ صرف اور صرف نماز کو قائم کریں اور صرف زکوٰۃ نہیں۔ وہ دو مثبت مطالبات ہیں جو ایک ریاست ان سے کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے جو الفاظ ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا فخلوا سبیلہم، ان کی راہ چھوڑ دی جائے گی، ان سے ہرگز کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے پاس کوئی حق نہیں ہے وہ کسی فرد کو کسی بڑے سے بڑی مصلحت بھی اگر اس کے سامنے کیوں نہ ہو، کسی بھی فرد کو وہ اس کی ذاتی املاک سے، اس کی ذاتی پراپرٹی سے ڈسپوزیس نہیں کر سکتی، اس سے وہ چھین نہیں سکتی، اس کو اپنے زبردستی اپنا حصہ نہیں بنا سکتی۔ اس کو یہ حق ہرگز نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قرآن مجید نے یہ حق اس سے چھین لیا ہے اور اس سے یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس صرف یہی حق ہے، یہی تمہیں اختیار ہے کہ تم ایک عام مسلمان سے، جو مسلمان شہری ہے، اس سے تم زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتے ہو اور نماز کا مطالبہ کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور فخلوا سبیلہم کے جو سخت الفاظ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی راہ کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کو بالکل پھر محفوظ اور مامون قرار دے دیا جائے اور ان کی جان، مال اور آبرو سے بالکل تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے اس سے پھر ہم نتیجہ یہ نکالیں گے کہ ایک اسلامی ریاست کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فرد کی ذاتی املاک پر قبضہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔